الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ یہ قرآن اور حدیث دین اسلام کی اساس، بنیاد اور اس کے لیے بنیادی اینٹ ہے، اور یہ دونوں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر جاری ہوئی تھی۔ جس طرح سے قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے حجت، دلیل ہے، اور اس کے لیے عملی نمونہ ہے، بالکل اسی طرح سے حدیث مبارک بھی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر قول بھی ایک صاحب ایمان کے لیے آئیڈیل، قابل تقلید، اسوہ اور نمونہ ہے، جس کو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے یوں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ، اسوہ اور زندگی گزارنے کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر اس طرح عمل کریں کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر عمل میں، قول و فعل میں قرآن و حدیث کے ساتھ یکسانیت، موافقت اور مطابقت ہو۔ ہمارا یہ درس کا سلسلہ دراصل حدیث مبارک کی عملی تنفیذ اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے پریکٹیکل میں ہم سے حدیث کیا تقاضا کرتی ہے اور ہم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اسی مذاکرے کو اس درس کے ذریعے سے زندہ کرنے کی ایک حقیر سی کوشش ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو سنا اور اپنے سینے میں جگہ دی، سینے میں محفوظ کر لیا اور اسے یاد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ حدیث جو اس نے محفوظ کی تھی وہ دوسروں تک منتقل کر دی، اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ کر دے، اللہ ایسے شخص کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو حدیث مبارک کا یہ جذبہ کہ حدیث مبارک ہم خود بھی یاد کریں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، اور پھر اسے جس طرح سے وہ حدیث بیان کی گئی اسی طرح سے اس حدیث کو آگے منتقل کر دیں، یہ ہم سب کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور ہم اسی طریقے اور اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں اور ایمانی سرشار سے، جذبات سے اور ایمانی تر و تازگی سے منور ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، 40 حدیثوں کو حفظ کر لیتا ہے اور 40 حدیثوں کو عمل میں لے آتا ہے، ایسا شخص وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے کہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازوں میں سے ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ یہ مجھ سے داخل ہو جائے، اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا، ایسا شخص
اتنا سعادت مند ہے کہ یہ فقہا میں سے شمار کیا جائے گا، اسے فقہا کا درجہ ملے گا، اسے علماء کا درجہ ملے گا، اور اسے اللہ جل شانہ اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے گواہ ہوں، ایسے شخص کے لیے شفیع اور سفارشی شفاعت کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ 40 حدیثیں، بہت لمبی لمبی احادیث بھی ہیں اور مختصر احادیث بھی ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ناظرین کے سامنے، اپنے محبت کرنے والے اپنے ناظرین کے سامنے احادیث کا یہ سلسلہ، درس حدیث کا یہ معاملہ جاری کریں تاکہ ہم سب کو حدیث مبارک کا عملی تجربہ اور ہماری پریکٹیکلی زندگی میں یہ حدیث مبارک شامل ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ سلسلہ حدیث نمبر 1، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا اپنی ذات میں جو وجود ہے، اس کے اندر وزن، پاور اور طاقت نیت کے ذریعے سے آتی ہے۔ عمل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت نظریے کی ہے، نیت کی ہے، ارادے کی ہے۔ اثر بھی نیت سے آتا ہے، طاقت بھی نیت سے آتی ہے۔ ہمارے تمام اعمال نیتوں پر، دل کی کیفیات پر، دل کے ارادوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارا ارادہ ہوتا ہے اسی رخ پر ہمارے عمل کو سمجھا جائے گا۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا شمار ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ نیت غلط ہے تو عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ انسان جو اعمال اختیار کرتا ہے وہ عمل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یا وہ عمل ایسا ہوگا جو اجر و ثواب والا ہوگا، یا وہ عمل گناہ والا ہوگا، یا وہ عمل درمیانہ ہوگا، نہ اس میں اجر و ثواب ہے اور نہ اس میں گناہ ہے، برابر ہے، جائز عمل۔ ایک تو ثواب کا عمل ہے، ایک گناہ کا عمل ہے، اور ایک برابر جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ یہ 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا عمل ہم نے پڑھا جس میں گناہ ہے، وہ عمل جو گناہ کا عمل ہے، اس میں چاہے جو بھی نیت کر لی جائے، گناہ کے کام میں اچھی نیت بھی گناہ ہے اور بری نیت بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے جناب آپ نے چوری کیوں کی؟ جواب دیتا ہے اس لیے تاکہ میں مسجد بناؤں، تاکہ میں غریبوں کا پیٹ پالوں اور ان کی مدد کروں۔ نیت تو بہت اچھی ہے، غریبوں کی مدد، مسجد کی تعمیر، کتنی بلند نیت ہے، لیکن کام ناجائز ہے، گناہ ہے، چوری ہے، اس لیے اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ گناہ کے کام میں
نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، دو طرح کے اعمال، ایک تو ثواب کا عمل، اس میں بھی نیت کا عمل دخل ہے، اور دوسرا وہ عمل جس میں اجر و ثواب بھی نہیں اور جس میں گناہ بھی نہیں، جائز عمل۔ جائز عمل کے اندر نیت کا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ ثواب کا عمل ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت ہی نہیں کی تو بھی ثواب نہیں ملے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر بری نیت کی، ریاکاری کی، شہرت کی، یا اور کوئی غلط نیت کی، اس سے اجر و ثواب بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ اور وبال ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھا ہے، اللہ اکبر، اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہہ رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو کتنا بڑا کام ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کا نظام، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کے لیے داعی بنا ہے، مبلغ بنا ہے۔ بہت اونچی نیت اور بہت اونچا اجر و ثواب والا کام، اجر و ثواب سے معمور و منور ہے۔ یہ تو ثواب کا عمل ہے، اس میں اگر اچھی نیت ہوگی تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا وہ عمل جو برابر ہے، جائز عمل ہے، جس میں ثواب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، میرا بیٹا جو مجھے بہت پیارا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاروں، اسے سینے سے لگاؤں، اسے پیار کروں، جی چاہتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا، یہ فی نفسی جائز ہے، لیکن یہ جائز عمل اور یہ ایسا عمل جس میں ثواب بھی کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں، اگر اس میں اچھی نیت کر لی جائے اور اس میں انسان اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کر لے اور زاویہ نگاہ بدل لے، چینج کر لے، مائنڈ کو اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لے، تو یہی عمل جو کہ اجر و ثواب سے خالی تھا، اچھی نیت کی وجہ سے اس عمل کے اندر اجر و ثواب آ جائے گا اور سنتوں سے معمور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بچہ سامنے آیا، اٹھانے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو روک کر نیت کر لی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بچے آتے تھے، جب کوئی بچہ آتا تھا، اپنے بچے آتے تھے، نواسے آتے تھے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ انہیں اپنے سینوں سے لگا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ بس چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، ہم نے بھی سنت کی اتباع میں اور اتباع سنت کی نیت کی خاطر بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور پیار کر لیا۔ تو یہی کام جو تھوڑی دیر پہلے اجر سے خالی تھا، اب بہت بڑا اجر کا پہاڑ بن گیا ہے۔ تو اعمال نیتوں سے بنتے ہیں، اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں نیتوں پر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور رمضان کا یہ ماہ مقدس جاری ہے، خیر و برکتوں والا ہے۔ اگر اس رمضان کے اعمال میں، روزے میں، تراویح میں اگر ہم نے اچھی نیت کر لی، اپنے عمل سے پہلے بہترین اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے بہترین اور خالص نیت کر لی، تو یہ ہمارے عمل طاقتور ہوں گے، ہمارے اعمال مؤثر ہوں گے، خیر و برکتوں سے معمور ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کے اندر بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک نہیں کیا، اللہ جل شانہ کی خاطر اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کیا، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا،
تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمارے رمضان کی ساری محنتیں، سارے اعمال، روزے اور تراویح، قیام اور تلاوت، یہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے اعمال کو بارآور بنائے، اجر و ثواب والا بنائے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو بے تحاشا کوالٹیز تھیں، خصوصیات تھیں، ان میں سے ایک بہترین کوالٹی، جو بات ان کی زبان سے نکلتی تھی، جو عمل ان کے اعضاء و جوارح سے نکلتا تھا، وہ بہت طاقتور اور بہت پاورفل اور مؤثر ہوتا تھا۔ بڑا طاقتور عمل تھا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی بات فرماتے ہیں تو دل میں جاگزین ہوتی ہے، دل میں گھر کر لیتی ہے، کیا خوبصورت کلام کرتے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اتدری بما اجلا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زبان میں، الفاظ میں یہ تاثیر کہاں سے آئی ہے؟ بیٹے نے کہا، لا، نہیں پتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی، مجھے نہیں پتہ۔ والد نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادوا وجہ اللہ تعالی، وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے، کوئی بات زبان سے نکالتے تھے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کرتے تھے۔ صرف ان کے ذہن میں، ان کے ارادے میں اور ان کی نیتوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کی خاطر وہ اپنے ہر عمل کو بنا لیتے تھے، اپنی نیتوں کو انہوں نے اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، تو اس کی برکت سے ان کی ہر عمل میں، ہر قول و فعل میں اللہ نے تاثیر کو بھر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ ہماری بھی نیتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے، شفاف کر دے، اور اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com